السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج ہم سورۃ التوبہ کی مشق حل کریں گے۔ مختصر سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم یہاں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، سورۃ التوبہ کے دو نام ہیں، ایک تو سورۃ التوبہ ہے اور ایک سورۃ البراءہ بھی ہے۔ تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ البراءہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی البراءہ، سورۃ البراءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برات کے معنی کسی سے بری، بیزار، قطع تعلق اور دستبردار ہونا ہے۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہیں، اس وجہ سے اسے سورۃ البراءہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ تو اس میں منافقین کا بھی ذکر آیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ ان کا کیا کردار تھا۔ تو منافقین نے اس موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بھرپور کوشش کی، جیسا کہ ان کا پہلے سے وتیرہ تھا۔ جب بھی ایسا کوئی مشکل مرحلہ آتا تو وہ مسلمانوں کو بد دل کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نکال دیا، اور عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا؟ تو جواب ہے، غزوہ تبوک کا سبب یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے ایک لشکر نے جو 3000 کا تھا، اس اسلامی لشکر نے 2 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی۔ تو اس سے اسلام دشمن قوتوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا۔ ہرقل قیصر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ملک شام کے عیسائی خاندان کو اس مہم پر مقرر کیا۔ تو یہ سبب تھا غزوہ تبوک کا۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت نے دشمنان اسلام کو تشویش میں مبتلا کیا، اور انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا ایک باری قلع کما کر دیا جائے۔ یہی غزوہ تبوک کا سبب تھا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ روم کے عیسائیوں سے تھا۔ ملک شام کے عیسائیوں کو تیار کیا ہرقل قیصر روم نے، تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ تو اس کے نتائج واضح ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے پورے عرب میں ایک دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو خود غزوہ تبوک کی تیاری سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ روم اور ایران جیسی حکومتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ارد گرد کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی قوت کی دھاک بیٹھ گئی۔
اگلا سوال ہے غزوہ تبوک کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے، سورۃ التوبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان برات یعنی لا تعلقی کا اظہار، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں اس میں، مشرکین سے اعلان براءت، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی۔ سوال ہے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، یعنی اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اور بعد میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے ہوا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کی تعلیم ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سورۃ التوبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے، یعنی مسجد کا متولی بننے کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا۔ اگلا سوال ہے سورۃ التوبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں دوران ہجرت غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رفاقت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت کا ذکر نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سورۃ التوبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے تو دعائیں کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری فراموش کر دے۔ تو اس کو منافقانہ طرز عمل کہا گیا ہے کہ بندہ تنگ دستی میں تو اللہ تعالیٰ سے مال کی فراوانی طلب کرے، اور جب اس کے پاس مال آ جائے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ذمہ داری فراموش کر بیٹھے۔ یہ تھے سامعین چند سوالات کے مختصر جوابات۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔